بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آمد ربیع الاول کے حوالے سے موضوع کل ہم نے ذکر کیا، اور آج بھی پورے عالم اسلام کو تمام جتنی خلیجی ریاستیں ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، جتنا ویسٹ ہے، کینیڈا تک، امریکہ تک، اور افریقہ سے لے کر امریکہ تک جتنی ریاستیں ہیں اور وہاں بسنے والے عالم اسلام میں رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی کہ جو حضور کی آمد کا جشن مناتے بھی ہیں، اور وہ لوگ جو ظاہر ہے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ باؤنڈریز وہ اتنا نہیں کر پاتے، لیکن ان کا دل بہرحال بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ اور ظاہر ہے کیا حضور کی جلوہ گری کا ہونا تھا کہ پورے عرب میں اللہ رب العزت نے اس روز بیٹے تقسیم کیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی انعامات دنیا کو ملے حضور کے صدقے۔ مشرق مغرب میں جھنڈے کا نصب ہونا، کعبۃ اللہ کے اوپر جھنڈے کا نصب ہونا، یہ رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ایران کے محلات قیصر و کسریٰ اور ان کے تمام تر وہ واقعات کہ ان میں ایک یکدم زلزلہ آیا، بت سر کے بل گر پڑے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی انشاءاللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں، میں نے مفتیان کرام سے کرنے ہیں۔ ملک پاکستان کے نہایت قداور شخصیت اور محترم مکرمی جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں حضرات کو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی ذکر آیا؟ قرآن کہتا ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی قبلہ سلمان بھائی، آپ کو بھی، ہمارے مفتی صاحب کو بھی، اور تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ہماری جانب سے، ARY QTV کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، بلکہ میں کہوں گا کہ شرق سے لے کر غرب تک جتنے رہنے والے ہیں سب کو ماہ ربیع الاول کی آمد بہت مبارک ہو۔ اور کیوں نہ ہو کہ بات یہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور کیوں نہ ہو کہ نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، کیا بات، کچھ بھی نہ ہو نا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ کیا بات ہے، علامہ اقبال نے کیا خوبصورت، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو ساری نعمتوں کی اصل، بلکہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں ہم دنیا میں آئے، تو اس کی آمد سب کو بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ جی سب جزاک اللہ بہت خیر۔ مبارک۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کہ آپ نے پوچھی، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہی تو ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ آپ پر نازل ہوا، آپ کے احکامات دنیا تک پہنچائے گئے آپ کی وساطت سے۔ تو اب یہاں پر جہاں ہم یہ آمد ماہ ربیع الاول ہے، تو جہاں لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے بھئی قرآن میں کیا ہے، قرآن میں آپ کی آمد کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل صرف قرآن میں نہیں، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں، زبور، تورات، انجیل، ان سب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، اور صرف آمد کا ذکر نہیں، آپ کی مختلف خصوصیات اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ جو قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ قلیل ثمن قلیل کے عوض ہماری آیتوں کو جو ہے فروخت نہ کرو۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ذریعے نہ چھپاؤ، تو اس کے آپ پس منظر میں شان نزول میں پڑھیں تو جو یہود کے علماء تھے، تو جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر تھا نا، ان کے لوگ ان سے آ کر پوچھتے کہ آپ بتائیں کہ تورات میں یا انجیل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہے؟ تو انہیں پتہ تھا کہ ذکر ہے، لیکن نذرانوں کا چلے جانے کا خوف، جو لوگوں کے تحائف ملتے ہیں ان کے چلے جانے کا خوف،
تو ثمن قلیل کے عوض میں وہ حق چھپاتے تھے اور حق کو بیچ ڈالتے تھے باطل کے عوض میں۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی غماز ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ذکر موجود ہے، موجود تھا اور موجود ہے۔ اور قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے آمد کے ذکر کو ایک انداز سے بیان نہیں فرمایا، مختلف جہات سے اور مختلف طریقوں سے بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آج ہم کہتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ، تو لقد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آیا، رسول من انفسکم تم میں سے ایک رسول آیا ہے۔ تو یہ آنا کیا ہے؟ یہ میلاد بیان کرنا ہے۔ کہیں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر اس وقت فرمایا جب اپنا رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ تو مبعوث ہونا کیا ہے، بھیجنا کیا ہے، یہ بھی آمد مصطفیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جی کہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مولا میں خانہ کعبہ کی تعمیر تیرے حکم پر کر چکا ہوں، تو ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب یہ تعمیر خانہ کعبہ تو میں نے کر دی، اب اس کو آباد کرنے والا ان میں سے ایک رسول بھیج دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ خود فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ کہیں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے کہ جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا۔ کہیں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک بہت عظیم دلیل آ گئی۔ برہان کہتے ہیں کہ وہ دلیل کہ جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو، تو برہان عظیم دلیل آ گئی، اکمل دلیل آ گئی، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اس جہاں کو روشن کرنے والا اے ایمان والو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب آئی ہے۔ کیا بات مفتی صاحب، بہت خوب۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اور بہت ظاہر ہے آغاز میں ہی جب آپ نے بات کہی ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو فرمائی۔ میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، جس طرح حضرت نے بیچ میں برسبیل تذکرہ ایک بات شامل کی تھی، مجھے وہیں سے ایک پوائنٹ ملا کہ جو سابقہ انبیاء ہیں اور سابقہ آسمانی کتب ہیں، صحائف ہیں، کیا ان میں بھی آپ کی بعثت سے متعلق اور انبیاء کرام جو سابقہ تھے ان کی تعلیمات میں بھی کہیں ذکر ملتا ہے آپ کی آمد اور آپ کی بعثت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سلمان بھائی، اصل بات ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کو عالم ارواح میں جمع فرمایا تو ایک ان سے پختہ وعدہ لیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ اس محفل کا ذکر فرمایا، اور بڑی شان کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں علم و حکمت بھی عطا کروں گا، نبوت سے سرفراز فرماؤں گا، پھر تمہارے زمانے میں اگر وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم نے ضرور ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہ جو حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے سامنے فرمایا کہ ان کی بعثت سے بھی پہلے ہو گیا، اور سارے انبیاء کو اللہ نے خبر دے دی ہے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی، اور یہیں سے سلسلہ شروع ہوا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ دعاؤں میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پوچھتا ہے آدم تم نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا؟ تو حضرت آدم فرماتے ہیں کہ بار اللہ جب مجھ میں روح پھونکی گئی اور جب میں نے آنکھیں کھولی ہیں اور جب میں نے عرش کی طرف جب میں نے نگاہ ڈالی ہے تو اس کے پائے میں دکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے پہچان لیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے وہ تیرا بڑا محبوب ہے، اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، یہ بڑا اہم واقعہ کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی، جب کوئی معمار تعمیر مکمل کرتا ہے تو مالک اسے کوئی نہ کوئی
انعام عطا فرماتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی اجرت عطا فرماتا ہے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، اور تعمیر کرنے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جب وہ اجر طلب کر رہے ہیں تو اجر میں کس کو مانگ رہے ہیں؟ خلیل اللہ حبیب اللہ کو مانگ رہے واہ واہ واہ، ہیں، اور دعاؤں پر آمین ذبیح اللہ کہہ رہے ہیں، واہ۔ اور اللہ نے ان کی دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ مکے میں ہی سرکار کیوں آئے؟ چونکہ مکے میں ہی ان کو مانگا گیا تھا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوئے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر باقاعدہ بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کے اس خطاب کو بیان کیا گیا کہ آپ نے تمام بنی اسرائیل کو جمع فرمایا اور کہا کہ ان مبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، آج جو میں نے تمہیں جمع کیا ہے میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اور خوشخبری یہ ہے کہ اس کائنات کا نجات دہندہ آنے والا ہے، اور وہ جو آنے والے ہیں ان کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ یعنی انبیاء کرام حضور کو جانتے بھی تھے، حضور کا اس میں گرامی بھی جانتے تھے، اور باقاعدہ جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا باقاعدہ حضور کے اوصاف اس کے اندر موجود تھے، خود قرآن کے اندر اس بات کی گواہی موجود ہے۔ ہم ان کتابوں کی اس وقت ریفرنسز اس لیے پیش نہیں کر رہے کہ قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تحریف بھی کی، تبدیل بھی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیں، زمانے گزر گئے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ تبدیل کیا ہوگا، لیکن جہاں جہاں رسول اللہ کے اوصاف بیان ہوئے نا، وہ اس کو نہ مٹا سکے، اس کو نہ چھپا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اس رسول نبی امی کی پیروی جو کر رہے ہیں، یہ ان کے اوصاف اللہ نے تورات کے اندر بھی بیان فرمائے اور انجیل کے اندر بھی بیان فرمائے، اور بیان ایسے ہوئے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے کھول کھول کر واضح کر کے بیان فرما دیے تھے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان روشن نشانیوں کے سبب ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیا کرتا ہے، یعنی انہیں دیکھیں تو ان کے زبان بھی گواہی دینے پر آمادہ ہو جائے اور دل بھی پکار اٹھے کہ یہی وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ ہیں جن کی شان اللہ نے ہماری کتابوں کے اندر بیان فرمائی اور جن کے قصیدے ہمارے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں پڑھ کے جا چکے ہیں۔ واہ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ دیکھیں سابقہ انبیاء بھی اور سابقہ آسمانی کتب بھی، وہ کہتے ہیں نا کتاب حضرت عیسیٰ میں وصفین کے، کتاب موسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں، انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، کتاب قرآن میں ان کے ترانے آئے ہیں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور میں حضرت سے میں نے دوبارہ وہ علامہ اقبال کا مسدس سنا پس پردہ، کیا خوبصورت ماشاءاللہ وہ مسدس ہے، حضور کا میلاد ہے، اور جان کائنات حضرت نے فرمایا جان کائنات کا ذکر ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میں مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں، پرسپیکٹیو آسپیکٹس جو ہیں، وہ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوئے کہ کیوں ہم نے پیدا کیا؟ دیکھیے یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ سوال ہے، کوسچن ہے، کیونکہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک نبی اور رسول علیہ السلام کی آمد کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے منہ اٹھا کر لکھ دیا کہ وہ فقط ایک ایلچی کی مانند تھے، پیغام لیا اور آگے پہنچا دیا، تو لوگوں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، معاذ اللہ۔ یعنی جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہو گے تو باقی ہدایت کیا بچتی ہے؟ صحیح بات، پھر قرآن میں کیا بچتا ہے؟ بالکل اچھا صحیح۔ کبھی کسی نے منہ اٹھا کر کہہ دیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو گمراہ پائے تو ہدایت عطا فرمائے، معاذ اللہ۔ جو نبی معاذ اللہ خود گمراہ ہو وہ لوگوں کو ہدایت کیا دے گا؟ کیسے دے گا؟ ٹھیک ہے نا، یاد رکھنا کہ نبی اور رسول، آپ کے 40 برس ہدایت ہے نا، کتنے ہمیں اولیاء ایسے ملتے ہیں کہ جو مادر ذات اللہ کے ولی تھے، بے شک، غوث اعظم ہو گئے، خواجہ صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھی گناہوں سے محفوظ کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر انتخاب کیے اللہ رب العالمین نے ایسے ہی بھیج دیا ہو، یا وہ حادثاتی طور پر معاذ اللہ بن گئے ہوں؟ آپ کو پروگرام یاد ہے آپ کا، آپ فرماتے تھے کہ جب شکم میں آئیں 3 سال پہلے میلاد کا، تو تب سے ہی کائنات میں یاد روشنی رکھیں کہ نبی اور رسول
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، بے شک، اور شروع سے انتخاب ہے، شروع سے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، شروع سے انتخاب ہے، اور ایسا نہیں کہ نبی آ کر نبی بنتا ہے، وہ پہلے سے اللہ رب العالمین کا منتخب شدہ ہوتا ہے، بے شک، اس پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا اب ہم آپ سے پوچھیں کہ وہ ایلچی بن کر آئے تھے معاذ اللہ، نعوذ ہم تو قرآن سے پوچھیں گے نا، صحیح بات، قرآن تو بتا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کیا تھے، کیا بن تو کر قرآن کریم جس طرح آیت کریمہ میں نے بھی پڑھی، حضرت نے بھی پڑھی، مفتی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، ربنا وابعث فیہم، یہاں ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں نا، اچھا ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ یہ مقام ابراہیم پر آج تک ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کیوں ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ ہے نا کہ یہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر فرمائی تھی، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہیں پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی، ہائے ہائے ہائے، تو یہ مقام ابراہیم بھی ہمیں میلاد مصطفیٰ بیان کرتا نظر آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے تا قیامت کعبے کے سامنے میلاد بیان دیا، جی تو کیا فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ان میں ایک رسول بھیج، اب اس کا مقصد کیا ہوگا یا مقاصد کیا ہوں گے؟ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات پڑھے، جو ان پر یا ان تک تیری آیات کو پہنچائے، تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب سکھائے جو اس پر نازل ہوئی وہ لوگوں کو سکھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کیا ہے وہ بھی لوگوں کو سکھائے، ٹھیک ہے نا، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دیکھیں کتنے ہو گئے، یتلو علیہم آیاتک نمبر 1، ویعلمہم الکتاب نمبر 2، اور والحکمت نمبر 3، نمبر 4 ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، اللہ اکبر، ان کے ظاہر باطن کو پاکیزہ کر دے، یہی کرے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد تھے۔ اب آئیے وہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اچھا میں کہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام، یعنی حضور تو حضور ہے نا، آپ کے صحابہ کا بھی فرمایا کہ یعنی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کے متعلق تورات میں بھی بیان موجود ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے صحابہ کا بیان تورات میں موجود ہے، آسمانی کتابوں میں موجود ہے، تو خود حضور نبی کریم علیہ السلام کا بیان کیوں نہیں ہوگا؟ کیا بات، اور خود فرمایا کہ یجد عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کا نام جو ہے ان کے بارے میں تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اب اس کے بعد مقاصد بیان فرمائے، یأمرہم بالمعروف، اب وہ مقاصد الگ ہیں، یہ مقاصد بھی بیان فرمائے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور نیکی کی دعوت ایسے ہی نہیں دیتا کہ پیچھے ہٹ جائے، جب وقت آتا ہے تو یہ فرماتے ہوئے نظر آتا ہے کہ یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھنے کی بات کریں تو میں اس دعوت تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا خود شارع ہونا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، اور جو انسانیت پر بوجھ تھا، غلامی کا بوجھ تھا، میرے آقا علیہ السلام نے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات عطا فرمائی، اور جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ان کو نجات عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا نا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہ جو ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم و توقیر کی اور جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا، اس کتاب کی اتباع کی، فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون۔ اچھا کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا محبوب تم میں رحمت پہنچانے کے لیے آیا ہے، رحمتوں کو پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے اس کو ہم نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کے بہت زیادہ مقاصد جو قرآن نے بیان فرمائے، پھر احادیث کریمہ میں بھی بیان فرمائے گئے، میں اتنا کہوں گا کہ اتر کر حرا سے
سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اور میرے امام کیا فرماتے ہیں، رافع نافع دافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، ان کی رحمت کا صدقہ ہے، جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، تو کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، دل کے تار آپ نے چھیڑے، اور بہت خوبصورت آپ کی گفتگو کا کنکلوژن میں یہ نکالتا ہوں کہ واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ہر نیک اور جائز مقصد ہمیں بتانے سکھلانے اور اس مقصد تک لے کر آنے آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت کنکلوڈ فرمایا۔ میں آپ یہ ارشاد فرمائیے گا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کہ اب آمد اور بعثت کا ہمیں ذکر مل رہا ہے نا، تو قرآن مجید فرقان حمید آمد اور بعثت پر مسرت کے حوالے سے اور اظہار تشکر کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ مطلب حضور آئیں اب ہم مسرت کریں تشکر منائیں؟ بلا شبہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک تو نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، دوسرا نعمت کی قدر کرنے کی بھی تاکید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ واہ، اب اس کائنات میں اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما دی ہیں کہ اگر ہم شمار کرنے پہ آئیں، گننے پہ آئیں، کچھ لکھنے پہ آئیں، کوئی لسٹ بنانے پر آئیں تو ہم جو ہے لاچار ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بھی اشکار فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو لا تحصوها، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ کون سی نعمت ہے جس کا چرچا کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ہی ارشاد فرمایا اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، کسی نعمت کو دینے پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن ایک نعمت عظمیٰ ایسی ہے کہ جب وہ عطا فرمائی تو اللہ نے باقاعدہ احسان جتایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ہے، کس پر؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے۔ کیا احسان فرمایا کہ انہیں اپنا حبیب محمد مصطفیٰ عطا فرمایا، اتنی بڑی نعمت جس کے صدقے میں اللہ نے تمام نعمتوں کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو سب کچھ جن کے لیے بنایا اللہ نے وہ آقا ہمیں عطا فرمایا۔ جب اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو بلا شبہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے، اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ جو اللہ کا فضل تمہیں ملے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جب تمہیں عطا ہو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرو، محسوس نہیں کرنا، محسوس تو اندر اندر ہو جاتی، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ جو ایمانی حلاوت اندر تم محسوس کر رہے ہو اپنے چہرے سے، اپنی زبان سے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اس کا اظہار کرو، تمام لوگوں کو بتاؤ اس نعمت کے ملنے پر میں خوش ہوں۔ اور یہ جو اظہار کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا جو جمع کر کر رکھتے ہو نا، یہ اس سے بہتر ہے کہ نعمت ملنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور خوشی کا اظہار کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، وَلَئِن کفرتم، اور اگر کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر جان لو میرا عذاب بہت زیادہ شدید ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ جب نعمت ملے اور پھر نعمت بھی ایسی کہ اس نعمت جیسی کوئی دوسری نعمت نہ ہو، تو پھر اس پر بے انتہا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ واہ، بہت خوب۔ اور جس انداز سے آپ ارشاد فرما رہے تھے وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ جو فرحت والی بات ہے، مسرت والی بات ہے، تشکر والی بات ہے، کس نعمت پہ کریں؟ اللہ نعمت عظمیٰ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے جس کا احسان بھی جتا دیا۔ اللہ یاد ضرور دلاتا ہے اپنی نعمتیں اور اپنی نشانیاں، مگر جتاتا نہیں ہے۔ جتایا تو یہ جتایا
کہ تمہارے درمیان میرا محبوب میں نے بھیجا. کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے. میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے. اس احسان کو میرے کبھی مت بھولنا. بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں. اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا موضوع آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ. احمد ندیم قاسمی نے کتنی اچھی بات کی تھی. کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے, میرے سینے میں محمد کا دیا رکھا ہے, اور وہ جو مل جائیں تو بے شک مجھے جنت نہ ملے. عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے, عشق کو اجر کے لالچ سے, کیونکہ ظاہر ہے جس کو وہ ملے جنت بھی اس کی, دنیا بھی اس کی کامیاب, آخرت بھی اس کی کامیاب. لیکن ان کا مل جانا مراد بہیم آنا کہ ان کے نقوش قدم پر چلنا اور صراط مستقیم, مطلب جو نبی کی سیرت ہے وہی تمہاری سیرت ہونی چاہیے, پھر تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے, مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب, اور بڑے خوش ہیں یہ حضرات بھی. محسوس کر رہا ہوں ان کے چہروں پر تمکنت دیکھ رہا ہوں, بڑے تپاک سے یہ آج ذکر کر رہے ہیں حضور سرور دو عالم کی آمد کا. یقیناً انسان کے جب دل خوش ہو جاتے ہیں تو چہرہ ہوتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آمد مصطفیٰ سے زیادہ کیا مفتی صاحب ہمارے لیے خوشی کی بات ہو. اور بعثت کا ذکر اور مقاصد کو پیش نظر رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ جو عظمت بیان کرتا ہے حضور کی اور جو توقیر بیان کرتا ہے بعثت کے ساتھ ساتھ, کنیکٹ کریں اس موضوع کو یہاں سے. اچھا, میں یہاں پر قبلہ مفتی صاحب نے جو دلائل ذکر فرمائے خوشی کے حوالے سے, میں اتنی بات کرنا چاہوں گا. دلائل بہت ہیں, دلائل بہت ہیں. کبھی آپ نے اپنے بچے کی برتھ ڈے منانے کے لیے کسی سے دلیل طلب کی کہ مولانا صاحب یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ. کبھی آپ نے اپنی ویڈنگ سرمنی کو کرنے کے لیے, اینیورسری کو منانے کے لیے کبھی کسی سے پوچھا؟ کبھی جو ہے وہ اپنا یوم ولادت منانے کے لیے کسی سے پوچھا؟ کبھی یہ پوچھا کہ ہم 14 اگست کیوں مناتے ہیں, 23 مارچ کیوں مناتے ہیں, مختلف یعنی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر آ کر آپ کی ٹانگ ٹوٹتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں نا تو آپ پر سوالیہ نشان ہے. اللہ میں یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, آپ پر سوالیہ نشان ہے. بہت اچھی بات اور اچھی بات کہہ رہے ہیں. وہ نبی, دلائل ایک جگہ ہیں سارے, اپنی جگہ پر ہیں, لیکن وہ نبی جو پوری حیات طیبہ ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا رہا کہ ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. شب معراج معراج عطا ہوئی تو ربی امتی, ربی امتی. اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ربی امتی, ربی امتی. روز قیامت بھی اپنے امتیوں کے لیے پریشان ہوں گے. فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ہر نبی کے لیے نور کے منابر ہوں گے. سب نبی اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, میرا ممبر خالی ہوگا. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کہاں پر ہوں گے؟ تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر عرض کروں گا یا رب اجل حسابہم, میری امتیوں کا حساب جلدی فرما. وہ نبی جو ہمارے لیے پریشان رہا, ربی امتی ربی امتی کرتا رہا, اور آج اس کی امت میں سے چند لوگ یہ کہیں کہ ان کے میلاد منانے کا پروف کیا ہے, ان کے میلاد منانے کی دلیل کہاں پر ہے. آپ سے میں نوجوان بھائیوں سے, بہنوں سے, سب سے کہوں گا کہ دلائل اپنی جگہ بے شمار ہیں. کوئی آپ سے پوچھے, ایمان کا تقاضا یہ ہے آپ اس سے کہیں کہ ہم بغیر دلیل کس کو مانتے ہیں. کیا بات, ہم بغیر دلیل کے منائیں گے, کیونکہ یہ شریعت مطالعہ کی میرا روشنی نبی میں. ہے. جی یہ میرا نبی, ہمیں اس پر فخر ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی آمد کے ذکر کے ساتھ, آپ کی بعثت کے ذکر کے ساتھ جو آپ کے فضائل ہیں, جو آپ کی خصوصیات ہیں, ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مقامات پر موجود ہیں. مثال کے طور پر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا, کیا بنا کر بھیجا؟ اب دیکھیں بھیجنے والا وہ ہے, اور جس کو بھیجا گیا وہ نبی علیہ السلام ہے, تو بات ختم ہو گئی. بھیجنے والا کریٹر ہے, وہ خالق و مالک ہے, وہ اپنے محبوب کا محب ہے. وہی فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو خالی نہیں بھیجا, ہم نے آپ کو گواہ بھی بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا, اور ہم نے آپ کو نقصانات سے قبل از وقت آگاہ کرنے والا بھی بنا کر بھیجا. خبر سنانے والا, مبشرہ خوشخبری دینے والا, شاہد گواہ.
واہ۔ اس امت کے بلکہ تمام امتوں کے گواہ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جب سارے نبیوں سے کہا جائے گا روز قیامت کہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے تو وہ کہیں گے ہاں، تو کہا گواہ لائیے، تو گواہ یہ امت محمدی ہوگی۔ امت محمدی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تو دیکھا نہیں تو آپ کہاں سے گواہ ہیں؟ تو کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، سب سے بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہر امت میں گواہ ہوگا اور اے محبوب آپ سب پر گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ شاہدہ کا مطلب یہ ہے مبشرہ، جنت کی خوشخبری دینے والے جو اطاعت کرے اور گناہوں سے بچے، نذیرہ یہاں پر یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ ڈر سنانے والا۔ تو میں تھوڑا سا یہاں پر کہتا ہوں کہ ڈر سنانے والا نہیں، نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ دو راستے ہیں، یہ راستہ ذرا خطرناک ہے، یہ راستہ صحیح ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، تو میں ڈر سنانے والا نہیں ہوا، میں آپ کو نقصان سے قبل از وقت آگاہی دینے والا ہوں۔ بالکل، تو لہٰذا یہ ترجمہ اگر ہو تو زیادہ مجھے لگتا ہے، لیکن وہ بھی اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے شایان شان ہے۔ پھر فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو اللہ کی جانب داعی بنا کر بھیجا کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائیں، اور لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی توحید سے دور ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر جائیں بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت سے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ سراج بھی ہیں، منیر بھی ہیں، چمکتے ہوئے سورج بھی ہیں، آپ چاند بھی ہیں۔ جو کہیے، بلکہ میں تو کہوں گا یہ چاند ہو، یہ سورج ہو، یہ تارے ہوں، ان سب کو جو روشنیاں ملی ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے صدقے میں ملی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے کہ آپ دیکھیں یا عیسیٰ نظر آئے گا، یا موسیٰ نظر آئے گا، لیکن یا محمد کہیں قرآن میں نظر نہیں آئے گا، لیکن قرآن میں یہ نظر آئے گا یا ایھا المزمل، ایک چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، ایک کمبل اوڑھنے والے۔ آپ دیکھیں یاسین، یاسین حضور نبی کریم علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کی یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کو ترش رو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنانے والا بنا کر بھیجا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترش رو ہوتے تو یہ لوگوں کا ہجوم آپ کے ارد گرد نہ ہوتا۔ آپ رحمتوں کے پیکر ہیں، کوئی آپ کا نام سن کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کوئی آپ کا کردار سن کر آتا ہے، کوئی آپ کی اخلاق کے بارے میں سن کر آتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بہت خوبصورت ارشادات آپ نے پیش کیے۔ میں حضور آج کا پروگرام ہے آمد مصطفیٰ کا موضوع ہے، ربیع الاول میں ہم ہو گئے داخل، ماشاءاللہ چاند نظر آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھ۔ پھر اسی زمین کو لوگوں نے استعمال کرتے ہوئے آمد مصطفیٰ ہوئی، اور یہ حضور کی آمد کے حوالے سے جو ولادت کو پیش نظر رکھ کے ہم نے سارا آج موضوع ڈسکس کیا، کیا پوری امت مسلمہ کو پیغام دیں گے آپ جسے کلمات آخری کہیے؟ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بہترین موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، جیسے ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، بے شک رمضان شریف آتا ہے تو بس قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق لوگوں میں بڑھ جاتا ہے، اور صبح و شام تلاوت قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کر دیں، ایک دور مکمل ہو جائے۔ میں عرض کروں گا ماہ ربیع النور شریف آیا، ایک دور سیرت مصطفیٰ کا ہو جائے، کیا بات، کوئی بھی ایک سیرت کی مختصر سی کتاب لے لیجئے، بڑا اچھا موقع ہے۔ آپ اپنا وقت مقرر کر لیں، اپنے اہل خانہ کو جمع کر لیں، اپنے بچوں کو خاص طور پہ بٹھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشن باب، حضور نے کیسے زندگی گزاری ہے، شب و روز کیسے گزارے، کن حالات میں تبلیغ فرمائی ہے، کیا کیا مشقتیں آپ کے میرے آقا نے سہیں، ہمیں تو بڑی آسانی کے ساتھ دین مل گیا ہے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مشقتیں جھیلی ہیں، کتنی جنگیں لڑی ہیں، کس کیفیت میں سرکار نے اپنی یہ تبلیغی خدمات سر انجام دی ہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ بڑا بہترین موقع ہے، یہ 12 راتیں آپ کے پاس آ گئی ہیں، ان 12 راتوں میں کم سے کم ایک دور سیرت مصطفیٰ کا ہو جائے۔ دوسرا پیغام میں عرض کرنا چاہوں گا،
حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا قلبی اور عملی تعلق مضبوط کیجیے. بڑا آسان سا طریقہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لباد بشریت میں اس لیے بھیجا کہ بشر کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیں. اللہ آپ نے پانی پینا ہے, آپ نے کھانا کھانا ہے, آپ نے لباس تبدیل کرنا ہے, گھر سے باہر جانا ہے, گھر سے آنا ہے, ہر کام کرنے سے پہلے بس یہ سوچ لیں کہ پانی پیوں گا تو ایسے جیسے میرے آقا نے سکھایا تھا, ہائے ہائے, کھانا کھاؤں گا تو ایسے جیسے میرے آقا نے سکھایا سبحان تھا, اللہ, گھر سے باہر نکلنا تو ہے لیکن ایسے جیسے میرے آقا نے سکھایا, سبحان گھر میں داخل ہونا تو ہے لیکن ایسے جیسے میرے آقا نے سکھایا. کیا اچھی بات. اپنے زندگی کے صبح سے لے کے شام تک کے جو معمول ہے آپ کا, ہر کام کرنے سے پہلے بس یہ نیت کر لیں ایسے کروں گا جیسے میرے آقا سکھا کر گئے. آپ کا عملی تعلق رسول اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا. اور قلبی تعلق مضبوط کرنے کے لیے رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیے. رات کے کھانے پہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے تمام افراد جمع ہوتے ہیں, ڈنر اکثر پوری فیملی ساتھ کر رہی ہوتی ہے, دسترخوان لگ جائے, اللہ کی نعمتیں آپ کے سامنے رکھی ہوں, سارے گھر والے جمع ہو جائیں تو ان سے یہ کہیں کہ نعمتیں سامنے موجود ہیں مگر نعمت عظمیٰ پہ پہلے درود و سلام پڑھیں گے, پھر ان نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے. تمام اہل خانہ کو بٹھا کر 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود پاک ہے, اس کی عادت ڈال لیں اپنے گھر کے اندر, سارے اہل خانہ مل کر پڑھ لیں, روزانہ لکھ بھی لیں 12ویں شریف تک. جیسے جشن ولادت کا ذکر ہے, کسی کی پیدائش کے دنوں تحفہ پیش کیا جاتا ہے, ان کی بارگاہ میں کیا پیش کریں جنہیں اللہ نے انا آتینا کل کوثر کی شان عطا فرمائی ہے, سب کو ان کے در سے ملا, ہم کیا عطا دے سکتے ہیں؟ سب سے بہترین تحفہ غلاموں کی طرف سے درود و سلام کا نظرانہ ہے. وہ اپنے گھر میں رکھیں اور جب حضور پہ درود پڑھا جائے گا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا, جہاں رحمتیں نازل ہوں گی بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی. واہ کیا بات ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت مفتی صاحب. اور آپ کا وہ پوائنٹ میں دوبارہ ایک اس کا کہتے ہیں نا ریکال کروں گا کہ آپ نے جو مکے کے گرد ہمیں میلاد النبی کی ایک نشانی بتا دی ہے کہ جب آپ کعبہ مقام ابراہیم جب کعبے کے گرد آپ ہوں گے تو آپ اللہ کے ہاں حاضر بھی ہیں, اللہ کے ہاں اللہ کی توحید بیان اپنی حاضری لگوائیں گے, لیکن جب مقام ابراہیم پہ پہنچیں گے اور جب وہ قدم ابراہیم کے نشان جب آپ کے تصور میں آئیں گے دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کی, بڑی اچھی بات مجھے لگی, اور وہاں سے بھی میلاد کا ماشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ حضور جب ابھی مٹی نہ کھن کی تھی, ابھی پانی نہ برسا تھا, مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ صبا سنک, وہ کلی چٹک, یہ زباں چہک, لب جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دمک, سب اسی کے دم کی بہار ہے. وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم و دہر ہے, وہی بہر ہے, وہی لہر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. اور وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. وہ ہے جان, جان سے ہے بقا, وہی بن ہے, بن سے ہی بار ہے. اور بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا, گل تر محمد مصطفیٰ, چمن ان کا پاک دیار ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک و رسول پہ درود ہو, وہی جانے ان کے شمار کو, مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. گناہ رضا کا حساب کیا, یہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا, مگر ہے عفو تیرے عفو کا, نہ حساب ہے نہ شمار ہے. نظر ایک چمن سے دو چار ہے, نہ چمن چمن بھی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.